السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا دوست اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور نئی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات کے باعث کافی جو ہے وہ پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں اور تبصرے بھی جاری ہو چکے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی متعلق ہے کہ اس حالیہ صدارتی انتخابات میں امریکہ کی خارجہ پالیسیوں پر کیا اثر ہوگا اور ان اثرات کا پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان۔ لیکن جو میری نالج ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کی جو پالیسی بھی رہی ہو پاکستان کو اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد ہمیشہ کی طرح پوری دنیا میں امریکہ کی داخلی اور خارجی پالیسیوں میں ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں بے شمار تجزیے کیے جا چکے ہیں۔ کچھ تجزیے امریکہ کے اندر بیٹھ کر بہت گہرائی کے ساتھ، جبکہ کچھ امریکہ سے باہر بیٹھ کر وسیع تر تناظر میں کیے گئے ہیں کہ آیا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو تبدیل کرے گا یا انہی تبدیلیوں کو لے کے آگے چلے گا۔ تو تبصرے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس بارے میں کیے جا چکے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی پر خطے میں کیا اثر ہوگا، ان کے تعلقات جو ہیں وہ کس طرح دوسرے ممالک سے بڑھیں گے یا کم ہوں گے، اور جو ان کے مخالف قوتیں ہیں اس پر جو بائیڈن کیسے اثر انداز کرے گا۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ اس ویڈیو میں موجود ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ کی داخلہ پالیسیوں میں سے امیگریشن اور صحت سے متعلق کچھ پالیسیوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امیگریشن کا مسائل وہی چل رہا ہے کہ ٹرمپ نے کچھ ممالک جو ان کے باشندوں کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی اور پابندی عائد کی تھی کہ ان ممالک کے جو عوام ہے وہ کبھی بھی امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اور کچھ ہیلتھ کے متعلق بھی اس کی پالیسیاں تھیں کیونکہ کرونا وائرس ہے تو ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس کے متعلق بھی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، جبکہ خارجہ پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مشرق وسطیٰ اور ایران کے معاملات پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ پہلے سے طے شدہ اسکیم کے تحت یکسر نہیں قدرے مختلف ہوگا، اور بس اس میں جو بائیڈن انتظامیہ کے کردار کا تعین بھی ضرورت کے مطابق ہوگا، یعنی اس میں مکمل تبدیل نہیں ہوگا، تھوڑا بہت اس میں فرق آئے گا، لیکن جو خارجہ پالیسی ہے وہ ویسے ہی رہے گی جیسے کہ پہلے موجود تھی۔ اس میں کردار کی تبدیلی آ سکتی ہے، رول جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وگرنہ کوئی خاصی جو پالیسی ہے، جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کو سوچنے کے طریقہ کار میں تبدیلی آ سکتی ہے، وگرنہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار وہی ہوگا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ففتھ اسٹیٹ میڈیا پر بھی اتنا ہی کنٹرول ہے جس قدر فورتھ اسٹیٹ میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تھا۔ امریکہ نے اپنی نئی پروڈکٹ کو بہت بہتر انداز میں فروخت کیا ہے۔ نئی پروڈکٹ سے مراد یہاں پہ امریکہ کا نیا صدارتی انتخابات اور امریکہ کے اس نئے صدارتی انتخابات میں سلیکٹ ہوئے نئے صدر کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کافی اچھا کنٹرول ہے اس پر کہ کیا میڈیا نے
شائع کرنا ہے، کیا میڈیا نے عوام کو بتانا ہے اور دنیا کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ میڈیا اس تاثر کو قائم کرنے میں کافی طرح کامیاب ہو چکا ہے کہ ٹرمپ کی جو پہلے والی امریکی والی پالیسی ہے وہ یک طرفہ پالیسی نہیں رہے گی، اس کو جو بائیڈن جو ہیں وہ تبدیل کریں گے اور وہ پالیسی میں کچھ تبدیلیاں لے کے آئیں گے، لیکن یہ صرف میڈیا اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس کا یہی کہنا ہے اور یہ تاثر قائم کیا گیا ہے۔ مجھے جو لگتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، کہ ایسی کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جو بائیڈن وہی پالیسی اپنائے گا جو ٹرمپ نے اپنائی تھی۔ اور اس متعلق اس میڈیا نے اچھا خاصا جو ہے وہ تاثر اور یہ جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے، اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس سے مختلف پالیسی جو ہے وہ جو بائیڈن اپنائیں گے، لیکن امریکہ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن کی اب کثیر طرفہ پالیسی ہوگی، یعنی وہ کسی ایک ملک کو امپورٹنٹ نہیں دیں گے یا ایک ملک کے ساتھ وہ اکیلے نہیں بھیڑیں گے۔ امریکہ کی دنیا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ٹرمپ انتظامیہ سے مختلف ہوگی۔ کس طرف مختلف ہوگی، یہ ابھی بھی میڈیا نے اس متعلق کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کی۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا اچھا خاصا کردار اور اچھا خاصا کنٹرول ہے فورتھ اور ففتھ میڈیا پر۔ تو اس کی تجزیہ کار ابھی تک نہ صرف وضاحت کر سکے ہیں بلکہ سابقہ امریکی پالیسیوں کے تسلسل کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، جو پہلے ہی پالیسی اپنائی جاتی تھی کہ پچھلی گزری ہوئی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی اپنائیں گے اور اسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس کے باوجود نئی پروڈکٹ کی بہت زیادہ مشہوری کی جا رہی ہے، جو بائیڈن کے پیش نظر اور اس کے پالیسی کو بہت زیادہ اپروڈ کیا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں جی، ٹرمپ کی انتظامیہ اور اس کی پالیسیوں سے جو ہے وہ عوام تنگ آ چکی ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ قدرے مختلف پالیسی اپنائے گا اور قدرے مختلف پالیسی کے تحت ہر ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات قائم کرے گا۔ میڈیا پر دانشوروں کے تجزیوں کی یلغار میں حقیقی سائنسی اور جدلیاتی تجزیوں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کو اس حقیقت سے آگاہی ہونی چاہیے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی جتنے بھی ہیں ان کی معیشتیں سخت بحران کا شکار رہی ہیں، جس کی وجہ سے سامراجی نظام کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ جو کرونا سے پہلے دنیا میں اپنی منمانی کر رہے تھے، وہ اب ویسی منمانیاں کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان اور ٹھیس پہنچی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک سسٹم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تباہی کا شکار ہو چکا ہے، تو نئے سسٹم کی طرف نہیں بڑھا جائے گا، اسی پرانے سسٹم کو ہی اپنایا جائے گا، یعنی نئے پالیسیوں کی طرف نہیں بڑھیں گے، پرانی پالیسیوں کی طرف ہی بڑھیں گے۔ لیکن دنیا بھی جانتی ہے اور شاید امریکہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے والی دنیا اور اب والی دنیا ایک جیسی ہوگی، وہ جیسا چاہے گا اپنے منمانیاں کرے گا امریکہ اور اس کے اتحادی، لیکن امریکہ
یہ جتانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اس سامراجی نظام کی بنیادیں ہل چکی ہیں، ان کی معیشت کو سخت دھچکا پہنچا ہے اور یہ خود تذبذب کا شکار ہیں، خود سخت بحران کا شکار ہیں، اور ان بحران کی وجہ سے یہ کافی جو ہے وہ اثرات ہوں گے امریکہ کی خارجی اور اندرونی پالیسی پر۔ اگرچہ کرونا سے پہلے ہی چین کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت کی وجہ سے دنیا میں نئی صف بندیاں ہو چکی تھیں، دنیا یونی پولر نہیں رہی تھی، لیکن اب یہ صف بندیاں تیزی سے ہونے لگی ہیں، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ کافی معیشت میں کے لحاظ سے ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کو معاشی نقصان پہنچا ہے، معاشی ٹھیس پہنچی ہے، تو وہ جلدی سے جلدی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، تاکہ ان تعلقات کی بنا پر وہ اپنے معاشی نظام کو بہتر کر سکے۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ اور اس کی حواریوں کو چیلنج کرنے والی نئی طاقتیں اور ابھرتے ہوئے بلاکس کی اپنی معیشت بھی کرونا کے باعث بری طرح متاثر ہوئی ہے، تو دونوں طرف جو ہیں وہ سسٹم کرونا کی وجہ سے ہی لاس میں ہے۔ اگر امریکہ اور اس کی حواری اپنے سامراجی نظام کو نہیں قابو میں لا رہے اور وہ دنیا پر اپنا اثرات نہیں ظاہر کر رہے اور نہ کر سکیں گے، تو جو ان کے مخالف پارٹیز تھی، جو ان کے مخالف بلاک تھا، وہ بھی اسی طرح ہی کرونا وائرس کا شکار ہے، اس کو بھی بہت زیادہ معاشی نقصان پہنچا ہے، لیکن ایک ابھرتی ہوئی معیشت اور ایک سابقہ معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو فرق وہ واضح کرتی ہے، کیونکہ جو پچھلی معیشت ہے یا پچھلی جو فورس ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے دل توڑ کوشش کرتی ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی، دوبارہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ایسا امریکہ میں نظر نہیں آ رہا۔ مگر ان طاقتوں اور نئے ممکنہ بلاکس کے ممالک کی معیشت کا انحصار اس سامراجی استحصال پر نہیں ہے، کیونکہ جو نئے بلاک بن رہے ہیں، جو امریکہ کے مخالف ممالک ہیں، ان کا جو بلاکس ہیں، ان کی معیشت ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ جو امریکہ اور اس کی اتحادیوں کا وتیرہ رہا ہے کہ جنگ و جدل کے ذریعے دنیا کی معیشتوں اور سیاست پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، امریکہ کے لیے چیلنج بننے والے ممالک اپنی معیشت کی بحالی اور اپنی بقا کے لیے معاشی منصوبہ بندی پر انحصار کریں گے، جبکہ امریکہ اور اس کے روایتی اتحادی اس بات پر کبھی بھی انحصار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کافی معاشی نقصان پہنچ چکا ہے اور وہ اپنے روایتی اتحادی مہم کو جاری رکھیں گے، اور وہ مہم فوجی مہم جو یہ ہے، جو اسی کا سہارا لیں گے، وہ کسی ملک پر چڑھائی کر دیں گے، اس کی معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے، امریکہ کو بھی کافی نقصان پہنچ چکا ہے، تو اس مہم جوئی کا کوئی خاص جیسے پہلے اثرات نظر آتے تھے ویسے اثرات نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ دنیا جانتی ہے کہ اب امریکہ کے جو حالات ہیں اور کسی بھی ملک کے حالات اس کرونا کی وجہ سے وہ پہلے جیسے نہیں رہے، اور وہ مزید کسی بھی بدحالی کا شکار امریکہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ نیچے لے کے جائے گا، اس کے گراف کو نیچے لے کے جائے گا۔ بظاہر نرم گفتار اور دنیا کے ساتھ کثیر و طرفہ تعلقات قائم کرنے کے داعی جو بائیڈن پر فوجی مہم جوئی کے لیے زیادہ دباؤ ہوگا، کیونکہ امریکہ کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، معاشی حالات ہوں یا اندرونی حالات ہوں، کیونکہ صدارتی انتخابات کے بعد کافی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور جو بلیک
ریولیوشن تھی، اس بلیک موومنٹ جو تھی اس کو بھی کافی زیادہ پروموشن ملی ہے، سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کافی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی فوجی مہم جوئی کی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے، اس کے اتحادی خصوصاً نیٹو میں شامل اتحادی اس کا ساتھ نہ دے سکیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسیوں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دنیا کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس کے اتحادی خاص جو نیٹو میں شامل اتحادی ہیں وہ مجبوراً امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور وہ اس کے ساتھ فوجی مہم کا حصہ بنیں گے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خاصا نقصان کا باعث ہوگا۔ لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ جو پالیسیز ہیں، فوجی مہم پالیسیز جو ہے وہ اس کو جس کی تیاری امریکہ کئی سالوں سے کر رہا ہے، تو وہ اس کو کس روٹ کی طرف لے جاتی ہے، وہ اس کو کس ڈگر کی طرف لے جاتی ہے، اور کون سا ایسا پیمانہ ہے جو امریکہ کو اوپر یا نیچے لے کے جائے گا۔ ابھی تک جو پالیسی، جو تبصرے اور تجزیے بتا رہے ہیں کہ امریکہ نیٹو کو برقرار رکھنے اور نیٹو کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ بجٹ مختص کرے گا، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اب جو اس کے مخالف ممالک ہیں وہ بھی اس کو بلاکس بنا رہے ہیں، اور وہ اس فوجی مہم کا بھرپور جواب دیں گے، اور اس لیے نیٹو کو مجبور کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے، کیونکہ امریکہ اس کو اچھا خاصا بجٹ بھی پیش کرے گا، اس کو مضبوط بھی بنائے گا، اس کو برقرار رکھنے کی سر جوڑ کوشش بھی کرے گا۔ اس سے امریکی معیشت پر مزید دباؤ بڑھے گا اور امریکہ مزید جنگ جوئی والی پالیسی کی طرف جائے گا۔ یہ تو ہے عمومی صورتحال۔ پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ میں کسی بھی ڈیموکریٹک صدر کے دور میں وہ توقعات پوری نہیں ہوئی جو پاکستان کی جمہوری قوتیں ان سے وابستہ کرتی ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ امریکہ میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، پاکستان میں کو کتنی توقع پاکستان رکھتا ہے نیا صدر سے، وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، ان کے الٹ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کشمیر والے معاملات ہوں یا کوئی اور افغانستان والا معاملات ہو، یا دہشت گردی میں دی جانے والی قربانیوں کے حوالے سے ہو، اور ان کے خلاف جنگ، جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن وغیرہ ہوں، ان پہ وہ بھرپور ترجمانی یا وہ خیر رسائی نہیں ملتی جو ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو جمہوری آئین یا پاکستان کی جمہوری حکومت اس سے توقع کرتی ہے، وہ ہر بار اس سے الٹ ہی کرتے ہیں۔ 1979 میں ڈیموکریٹک صدر جمی کارٹر کے دور میں پاکستان میں مارشل لا نافذ ہوا اور منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی۔ تو ہر دفعہ جو ڈیموکریٹک پالیسیز ہیں وہ ان میں پاکستان کو ڈیموکریسی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکی جنگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ نے دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کے لیے فوجی مہم جوئی کی۔ تو یہ ہسٹری بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح فوجی مہم کا سہارا لیتا ہے اور کس طرح دوسرے لوگوں کو پابند کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو جھونکتا ہے، اس جنگ کا حصہ بناتا ہے۔ تو اس بار بھی کرونا وائرس کی بعد والی دنیا میں بھی امریکہ یہی اپنائے گا، لیکن اس بار امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ امریکہ کے جو مخالف قوتیں ہیں وہ اس مہم جوئی کا جو ہے وہ حصہ تو دور، اس کی مخالفت میں وہ بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ امریکی صدر
نیٹو کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ بجٹ مختص کرے گا، تاکہ وقت آنے پر نیٹو کو مجبور کیا جا سکے، نیٹو میں شامل ممالک کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ ان فوجی مہم میں، ان پالیسیوں میں امریکہ کا ساتھ دے سکیں، اور امریکہ کے جو جتنے بھی مخالف قوتیں ہیں وہ ان کے خلاف لڑ سکیں۔ ایک اور ڈیموکریٹک صدر بل کلنٹن کے دور میں پاکستان میں 3 مرتبہ جمہوری حکومتیں ختم کی گئیں، اور 1999 میں پاکستان میں غیر منتخب حکومت قائم کرکے پاکستان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ایک اور جنگ میں جھونک دیا گیا۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ جو رونما ہوا، جو 2001 میں ہوا، ایفل ٹاور والا، جہاں پہ جو دنیا کو ایک عجیب ہی دنیا میں دھکیل دیا گیا امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف نام نہاد عالمی جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایندھن بن گیا۔ انہوں نے کھل کر پاکستان کو استعمال کیا اور پاکستان کا فائدہ اٹھایا، جیسا کہ افغانستان میں فوج کشی ہے، وہ بھی یعنی پاکستان کو استعمال کر کے، اور اسی طرح بہت زیادہ ایسی تاریخ کا حصہ ہے، ایسے واقعات ہیں جس میں پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ نئے صدر کا بھی یہی کچھ منصوبہ اور یہی کچھ پالیسیز وغیرہ ہوں گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی کردار ادا کرتی ہے امریکہ کی پالیسیز کو، امریکہ کی خارجہ پالیسی کو، امریکہ کی اندرونی پالیسی کو، امریکہ کے تعلقات کو، اور اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے امریکہ کی فوجی مہم جوئی میں، امریکہ کے اس سارے منصوبہ میں۔ تو جب سے پاکستان کو اس میں دھکیل دیا گیا، پاکستان اس تباہی سے نہیں نکل سکا۔ اب ایک اور ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ کے پاس دنیا میں بڑے پیمانے پر فوجی مہم جوئی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ حالات 1979 اور 2001 سے بھی زیادہ خراب ہیں، اور جو امریکہ کو اس راستے پر ڈال چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ فوجی مہم جوئی کرے ان ممالک کے خلاف جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے، ان ممالک کے خلاف جو اس کے راستے کا رکاوٹ ہے، ان ممالک کے خلاف جو اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان ممالک کے خلاف جو اپنی معیشت کو دن بدن مضبوط کر رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ امریکہ کو سپر پاور کے ٹائٹل سے محروم کر دیں گے۔ اب امریکہ نئی مہم جوئی میں بھارت اور خطے کے دیگر ممالک پر انحصار کرے گا، اور یہ نئی مہم جوئی بہت پیچیدہ اور مختلف ہو سکتی ہے، مختلف ہوگی، اور اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ جو بائیڈن جو ہے وہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگا، اور یہ وہی پالیسی ہے جو ٹرمپ نے اپنے دور میں بارہا بتائی بھی ہے اور دھمکیوں سے بتایا بھی ہے، دنیا کو واضح بھی کروایا ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے فوجی مہم جو ہے وہ کئی ممالک میں شروع کی ہوئی ہے اور شروع کی تھی، اور اس رویے کو جو بائیڈن جو ہے وہ بھی برقرار رکھے گا، کیونکہ جو بائیڈن کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشی نظام کو دوبارہ اسی ٹریک پر لے کے چل سکے جس ٹریک پر وہ کرونا سے پہلے تھی، یا اس کو مزید مضبوط کر سکے۔ کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت بھی تباہ
حال ہی سے دوچار ہے۔ پہلے بھی اتنا معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن کرونا نے مزید خراب کر دی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن بہت عروج پر ہے، جس کو روکنا بہت ضروری ہے، وگرنہ ہمیں پہلے کی طرح بہت ہی زیادہ نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔